آج بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو تم اجمیر شریف کہتے ہو، لاہور شریف کہتے ہو، پاک پتن شریف کہتے ہو، بغداد شریف کہتے ہو، تو جی کہتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ چلو مانا کہ ایک اللہ کا بندہ اجمیر میں ہے، حضرت خواجہ پاک اجمیر میں ہے، ٹھیک ہے، بڑے ہیں، حضور غوث اعظم بغداد میں ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر کافر بھی ہیں، فاسق بھی ہیں، فاجر بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، چور بھی ہیں، بڑے بڑے اتنے برے لوگ ہیں، تم حضرت غوث اعظم کی وجہ سے سب کوئی شریف کہتے ہو، بغداد شریف، وہاں چور نہیں نظر آتے، وہاں ڈاکو نہیں نظر آتے، اجمیر میں کتنے ہندو ہیں، تو کیا پھر سارا اجمیر شریف ہے؟ سرہند میں کتنے ہندو ہیں، کتنے مشرکین ہیں، تو کیا سارا سرہند شریف ہے؟ تو تم شریف کیوں کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قوم جبارین کی موجودگی میں اس ارض کو ارض مقدس کہا، یعنی بیت المقدس کو شریف کہا، پاک کہا۔ قوم جبارین موجود تھی، قوم عمالقہ موجود تھی، اس کی موجودگی میں اللہ نے اس کو پاک کہا۔ پتہ یہ چلا کہ پلیت لوگ ہوں، لیکن پاکوں کی وجہ سے پلیتوں کو نہیں دیکھا جاتا، پاکوں کو دیکھا جاتا۔ اب دیکھیے کعبۃ اللہ شریف، اب حضور کے قدمین شریفین لگے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب آپ کے شہر کی قسم ہے۔ تو اب پہلی بات تو ہے کہ سارے شہر میں تو قدم بھی نہیں لگے تھے، قدم تو کچھ جگہوں پر ہی لگے تھے، لیکن سارے شہر کی قسم اللہ نے فرمائی ہے۔ تو اب دوسرا سوال ہے، پورے شہر کی قسم ہے تو ابو جہل کے ہوتے ہوئے پورے شہر کی قسم ہے، ابو لہب کے ہوتے ہوئے شہر کی قسم ہے، کفار و مشرکین کے ہوتے ہوئے شہر کی قسم ہے، تو یا اللہ ابو جہل کے ہوتے ہوئے قسم، ابو لہب کے ہوتے ہوئے قسم، ان بروں کے کافروں کے ہوتے ہوئے قسم۔ فرمایا یہی تو بتا رہا ہوں، جب دیکھا جاتا ہے پاکوں کو دیکھا جاتا ہے، پلیتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اہل سنت کے جتنے معمولات ہیں اللہ کے فضل سے، رب کے قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کی زبان سے بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے شریف کہنا، اجمیر شریف کہنا، سیال شریف کہنا، بغداد شریف کہنا، یہ اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے، حضور کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔